العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کے درس میں آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کنز سے متعلق جو بات رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حسب وعدہ عرض ہے کہ ایک قول تو خود مفسر علام نے یہاں ذکر کیا کہ مال مدفون من ذهب و فضة. یہ حضرت اکریمہ اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ کان مالاً جسیم. البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ علمی خزانہ تھا اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک تختی تھی سونے کی جس کی ایک جانب میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے. دوسری بات یہ لکھی تھی کہ اس شخص پر تعجب ہے جو رزق پر ایمان رکھتا ہے اعتقاد رکھتا ہے پھر کیوں کر تھکتا ہے. تیسری بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے ایسے شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر کیوں کر خوشیاں مناتا ہے، کیسے وہ خوش ہوتا ہے. چوتھی بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے ایسے شخص پر جو حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے پھر کیسے وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک بات اخیری یہ لکھی تھی کہ ایسے شخص پر تعجب ہے کہ جو دنیا اور ما فیہا سے واقف ہو اور دنیا کے انقلابات سے بھی واقف ہے پھر کیسے وہ جو ہے دنیا پر اطمینان کر بیٹھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چند کلمات اس سونے کی تختی پر مرقوم تھے، لکھے ہوئے تھے. دوسری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے، صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِي فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا اور فَأَرَادَ رَبُّكَ. خرق سفینہ کی جب حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے پیش فرمائی تو وہاں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. قتل غلام کے واقعے کی حقیقت کو جو سنایا تو وہاں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا اور اصلاح جدار کا جو واقعہ پیش آیا اور اس کی حقیقت کو بتلایا تو وہاں اراد ربک ان یبلغ اشدہما فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا استعمال ہوا. تو اس
اس تغایر فی تعبیر کو تینوں مقامات پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تنویع عبارت ہے، تفنن فی العبارت، اور بعض مفسرین نے اس تغایر فی التعبیر کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے کہ پہلے جگہ پر افساد محض تھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اچھی بری خیر شر جتنی بھی چیزیں خالق و کل شیء، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف شر کی اسناد اور نسبت نہ کریں۔ اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے کوئی چیز شر نہیں ہے، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے اس کارخانے میں۔ تو یاد رکھیے اس اختلاف کا اور تغایر فی التعبیر کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو مقام ہے خرق سفینہ والا، وہاں کہا اردت ان اعیبھا، کیونکہ کشتی کے تختے کے توڑنے میں افساد محض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی اسناد اور اضافت اپنی ذات کی طرف کی اور اردت فرمایا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض کی اسناد اپنے طرف کی اور شفا کی نسبت تعالیٰ کی طرف کی۔ اور دوسرے مقام پر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ فرمایا، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس مقام پر ایک طرح سے اصلاح بھی ہے اور ایک طرح سے افساد بھی ہے۔ قتل غلام یہ نوع افساد ہے، اور ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، اس بچے کا نعم البدل دینا، یہ اس میں اصلاح ہے۔ تو من وجہن اصلاح بھی ہے اور من وجہن افساد بھی ہے، اس لیے یہاں فَأَرَدْنَا فرمایا، جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا، دونوں کی طرف نسبت ہے۔ اور مقام ثالث اصلاح جدار کے واقعے میں اراد ربک، ماضی کا صیغہ واحد غائب کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہاں پر اصلاح محض ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے اراد ربک فرمایا گیا۔ تو پہلے جگہ افساد محض تھا، دوسرے مقام پر مشترک معاملہ تھا، اور تیسرے مقام پر اصلاح محض تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ أَيْ الْيَهُودُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اسْمُهُ اسکندر وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، یہود آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں جن کا نام اسکندر تھا اور وہ نبی نہیں تھے۔ دیکھیے ایک بات ذہن نشی فرما لیں کہ کفار مکہ نے یہود مدینہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کی حقانیت اور صداقت کا امتحان لینے کے لیے 3 سوالات پیش کیے تھے۔ ایک تو روح سے متعلق تھا، دوسرا اصحاب کہف سے متعلق، اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق۔ 2 کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہے۔ روح کا ذکر یسألونک عن الروح، اور اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا جا چکا۔ اب تیسرا سوال جو ذوالقرنین سے متعلق تھا، یہاں اس کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے غور کیا ہوگا یا کر لینا کہ یسألونک عن الروح، وہاں یسألونک سے تعبیر کی گئی، اسی طرح یہاں یسألونک عن ذی القرنین، یہاں پر بھی یسألونک ہے، لیکن درمیان میں جو اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے وہاں یسألونک عن اصحاب الکہف ایسا نہیں ہے، یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی۔ تو اسلوب کی یہ تبدیلی اور اسلوب کی جو ہے یہ تبدیلی اور تغیر کیوں ہے، اس کا جواب آپ یاد رکھیں کہ روح کا جو معاملہ تھا اس کی ماہیت میں خفا، اس کی حقیقت میں خفا تھا، پوشیدگی تھی، تو ماہیت خفائے ماہیت کے اعتبار سے وہ قابل سوال تھی، اس لیے وہاں یسألونک سے تعبیر کیا گیا۔ اور ذوالقرنین کا جو معاملہ ہے وہ بھی بعد زمان کے اعتبار سے سوال کے قابل، اس وجہ سے یہاں پر بھی یسألونک سے تعبیر کیا گیا، بخلاف اصحاب کہف کے واقعے کے کہ اس میں نہ تو ماہیت خفائے ماہیت ہے اور نہ ہی بعد زمان ہے، اس کی ماہیت میں کوئی خفا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ حسی چیز ہے، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے اور بعد زمان بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر حقانی میں تاریخ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ سن 250 عیسوی میں وہ ظالم بادشاہ تھا۔ پھر اصحاب کہف کی جو سونے کی مدت قرآن نے ذکر کی ہے وہ 300 سال، تو اس کو ملایا جائے تو 550 برس ہوتے ہیں، اور تخمیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سن ہے وہ 570 بتلایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اصحاب کہف کی بیداری کا جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 20 سال پہلے کا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اصحاب کہف کے واقعے میں یسألونک سے تعبیر نہیں کی گئی، اور ان دونوں مقامات پر کی گئی۔ اور یسألونک سے تعبیر کرنے میں نے بتایا کہ روح میں تو اس کی ماہیت میں خفا تھا اس لیے، اور یہاں ذوالقرنین میں بعد زمان کی وجہ سے یہ بھی قابل سوال تھا، اس لیے یہاں یسألونک کہا گیا۔ اب کون پوچھتے ہیں آپ سے؟ آپ کے مفسر نے کہا الیہود، کہ یہود آپ سے سوال کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ مشرکین نے یہود کے واسطے سے 3 سوالات کیے تھے، تو گویا کہ یہود جو ہے یہ سوال کا سبب بنے ہیں، اگرچہ یہود سے مباشرتاً یہ سوال نہیں ہوئے، مگر چونکہ وہ سوال کا سبب بنے ہیں، انہی کے بتلانے پر اور انہی کے اشارے پر مشرکین مکہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو معلوم کرنے کے لیے اور آزمائش کے لیے 3 سوالات کیے تھے۔ لہذا مفسر علام کا الیہود کہنا بالکل صحیح ہے۔ عن ذی القرنین، ذو القرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ دیکھیے مفسر فرما رہے ہیں اسمہ اسکندر، کہ ان کا نام جو ہے وہ اسکندر تھا، جس سے بات ثابت ہو رہی کہ ذو القرنین ان کا نام نہیں تھا بلکہ یہ لقب تھا۔ اب ذو القرنین لقب کیوں ہوا، اس میں بہت ساری وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے ان کو ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی حکومت تھی، اس لیے انہیں ذو القرنین کہا گیا۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ان کے سر پر سنگ نما کچھ نشانات تھے، جس کی بنیاد پر انہیں ذو القرنین کہا جاتا تھا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب میں چوٹ کے نشانات تھے، بہی وجہ انہیں ذو القرنین کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا۔ اور ایک بات مزید یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر اور علم باطن سے نوازا تھا، اس وجہ سے وہ ذو القرنین کہے جانے لگے۔ بہرحال اتنی بات تو واضح ہے کہ قرآن نے ان کا نام ذو القرنین ذکر نہیں کیا، بلکہ یہود نے اپنے سوال ہی میں بات کہی تھی کہ ذو القرنین بادشاہ کے متعلق ان سے سوال کریں، اور سوال میں ذو القرنین تھا۔ مفسر فرما رہے اسمہ اسکندر۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد، اور دوسرے ہیں ذو القرنین، اور کافر جو تھے وہ ہے نمرود اور بخت نصر۔ اب اسکندر، اس سلسلے میں بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اسکندر یونانی مراد ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا ہے، اور ان کے جو وزیر تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ازرقی کے حوالے سے روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں سلف صالحین سے نقل کیا ہے کہ ذو القرنین جو بادشاہ تھے ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسکندر رومی وہ شخص ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 برس پہلے کا اس کا زمانہ ہے، اور اس کا وزیر جو تھا ان کے وزیر جو ارسطو تھا۔ تو بہرحال یہ بات تو سراسر غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اسکندر رومی جو تھا وہ آتش پرست تھا، مشرک تھا، اور ذو القرنین
جو بادشاہ تھے وہ تو بڑے نیک صالح انسان تھے، ان کی نبوت میں اگرچہ اختلاف ہے مگر ولایت میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے یہ جو دوسرا قول ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ بہرحال ان کا زمانہ کیا تھا، وہ کہاں تھے، ان کا مقام کیا تھا اور ان کا نام کیا تھا، قرآن مجید نے ان ساری بحثوں کو ذکر نہیں کیا۔ اور یہود نے مشرکین کے واسطے سے جو 3 سوالات کیے، قرآن نے ان تینوں سوالات کے جو جوابات دیے، یہود سن کر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کس زمانے کا بادشاہ تھے، کس زمانے کے بادشاہ تھے اور کہاں رہتے تھے، ان کا نام کیا ہے۔ یہ جو ہے غیر ضروری جو ہے بحثیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں۔ قرآن غیر ضروری چیزوں کو ذکر نہیں کرتا، اور کوئی اس سے ہمارا جو ہے کوئی دینی دنیاوی معاملہ اس پر منحصر بھی نہیں۔ دوسری بات جو مفسر نے ذکر کی، وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے۔ ان کی نبوت میں بھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا نبی ہونا راجح ہے، البتہ جمہور علماء کے نزدیک ان کا ولی ہونا راجح ہے۔ قُلْ سَأَقُصُّ عَلَيْكُمْ مِنْهُ أَيْ مِنْ حَالِهِ ذِكْرًا خَبْرًا، آپ کہہ دیجئے میں ان کا کچھ حال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں قرآن مجید نے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا کے بجائے جو مختصر عبارت تھی، یوں کہا سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، 2 کلمے اختیار کیے۔ یہ آپ اگر غور کریں گے تو ان دونوں کلموں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید نے ذوالقرنین کا مکمل واقعہ اور قصہ اور اس کی تاریخ کے ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا من تبعیضیہ، بلکہ اس کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کرنے کا قرآن وعدہ کر رہا ہے۔ حرف من سے جیسے میں نے بتایا کہ تبعیضیہ اور ذکرن کی تنوین بھی جو ہے قاعدہ عربی کے اعتبار سے شاہد ہے، یہ بھی تخلیل پر دلالت کر رہی ہے۔ جی، ذکرن ای خبرن، میں کچھ واقعہ ان کا آپ سے بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض بتسہیل السیر فیہا، ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دے رکھی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا۔ بتسہیل السیر فیہا، سرزمین میں روئے زمین میں چلنے پھرنے کی آسانی کے لیے، سہولت کے خاطر کہ وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَبًا طَرِيقًا يُوصِلُ إِلَى مُرَادِهِ، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان عطا کیا تھا۔ آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، جس کی انہیں ضرورت تھی، سبباً سامان، کافی سامان دیا تھا۔ اے طریقاً یوصل الی مرادہ، جیسے میں نے بھی بتایا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں۔ یوصل الی مرادہ، ایسے ذرائع وسائل کہ جس سے وہ اپنی مراد تک پہنچ سکیں۔
قرآن نے کہا آتیناہ من کل شیء، مفسر نے اس کے بعد کہا یحتاج الیہ، یحتاج الیہ، یعنی مہمات ملک اور مہمات حکومت اور بادشاہی سے اور متعلق جو مقاصد تھے، جو ایک بادشاہ کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ کل سے مراد یہاں کل جو ہے احاطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بادشاہ کو اپنے شاہی منصوبوں کو چلانے کے لیے اور شاہی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ جیسے اگر ہم کسی عالم سے یوں کہے کہ مولانا آپ کے پاس تو ہر چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ہے تو ان کے پاس ٹرین بھی کھڑی ہے اور دنیا بھر کی ساری چیزیں نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کے لیے علم کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے موجود ہے۔ آپ کسی کے دواخانے میں جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو ہر چیز ہے، مطلب ہے کہ مطب چلانے کے لیے اور کلینک کو جو ہے چلانے کے لیے اور مریضوں کے علاج کے لیے جن جن آلات کی اور مشینریوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ہیں۔ سبباً، سبب کے لغوی معنی آپ جانتے ہیں، اس کے اگلی معنی تو رسی کے آتے، حبل کے ذریعے کے آتے، اور مفسر نے آگے فرمایا یوصل الی مرادہ، پھر بطور استعارہ ہر اس چیز کے لیے لفظ سبب کا استعمال ہونے لگا ما یتوصل بہ الی المقصود، کہ آدمی مقصود تک جس کے ذریعے سے پہنچ جائے وہ جو ہے سبب ہے، چاہے وہ علم ہو، قدرت ہو، آلے ہو، جتنی بھی چیزیں یہ سب جو ہے سبب کہلاتی ہیں۔ جی فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ ذوالقرنین ایک راہ ہو لیے، سَلَكَ طَرِيقًا نَحْوَ الْمَغْرِبِ، مغربی سمت میں انہوں نے جو ہے راستہ اختیار کیا، مغربی ممالک کو فتح کرنے کی غرض سے اور نیت سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو سمت مغرب کی طرف چلے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس ای موضع غروبها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے آفتاب کے ڈوبنے کی جگہ، وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے آفتاب کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا انہیں دکھائی دیا، کہ دیکھا وجدہا تغرب، ڈوبتا ہوا پایا، فی عین حمیۃ ای ذات حمۃ وہی الطین الاسود، سیاہ دلدل، سیاہ مٹی، سیاہ کیچڑ جس پانی کے نیچے ہوتا ہے اس کی وجہ سے اوپر کا پانی بھی جو ہے سیاہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا، حقیقت میں آفتاب پانی میں یا سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے، وہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے، اسی لیے مفسر فرما رہے ہیں وغروبها فی العین فی رأی العین، کہ آفتاب کا غروب ہونا چشمے میں یہ دیکھنے والے کے نظر کے اعتبار سے، نظر کی انتہا ہوتی ہے انسان کی، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی نظر کی انتہا ہو رہی ہے، مثلا ایک آدمی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو تو اس کی نظر کی انتہا پانی پر ہی ہوتی ہے اور کنارہ نظر نہیں آتا، تو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہے، وہی وَإِلَّا فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، ورنہ تو سورج جو ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا سے بھی جو ہے بڑا ہے، بالکل یعنی انتہائی آبادی تک پہنچ گئے سمت مغرب میں۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا أَيَ الْعَيْنِ قَوْمًا كَافِرِينَ، اور اس چشمے کے پاس انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، مفسر فرما رہے ہیں کافرین، یہ صفت لے کر آئے قوم کی، کافر قوم۔
کافرینوں سے جو آپ نے تفسیر فرمائی اس پر اگلی آیت خود دلالت کر رہی ہے کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ، یہ خود آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ کافر تھے۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا، اب کیسے کہا؟ یہاں پھر مسئلہ آئے گا، جب وہ نبی نہیں تھے تو کیسے کہا گیا؟ اگر وہ نبی تھے تو وحی کے ذریعے سے کہا گیا، اور اگر نبی نہیں تھے تو کسی پیغمبر کے واسطے سے بات کہی گئی، ان تک پہنچائی گئی، یا پھر بصورت الہام ان کو کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یا ذا القرنین، اے ذو القرنین۔ مفسر بھی کہہ رہے ہیں بالہام، یہ اسی سوال مقدر کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ جی، اما ان تعذب القوم بالقتل و اما ان تتخذ فیہم حسنا بالاسر، کہ اے ذو القرنین، یا تو تم اس قوم کو قتل کی سزا دو یا پھر ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یعنی ان کو ابتداءً ہی قتل کر دو، یا یہ کہ دوسری صورت یہ کہ ان کو ایمان کی دعوت پیش کرو، نہ مانے تو قتل کر دو۔ بغیر تبلیغ و دعوت کے ابتداءً قتل کرنے کا اختیار شاید اس لیے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعے سے دعوت ایمان پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت دینا، ایمان کی جو ہے تبلیغ کرنا، دعوت پیش کرنا، اور نہ مانے تو قتل کرنا، یہ بہتر ہے۔ اسی بہتری کو قرآن مجید نے اتخاذ حسن سے تعبیر کیا، اور اسی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا یہ کہ انہیں جو ہے قید کر لیا جائے۔ قال اما من ظلم بالشرک فسوف نعذبہ نقتلہ ثم يرد الى ربہ فيعذبه عذابا نکرا بسکون الکاف وضمها ای نکرا شدیدا فی النار۔ قال کا فاعل جو ہے ضمیر ہے، اس کا مصداق ذوالقرنین، ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین نے عرض کیا کہ اما من ظلم، بہرحال جو ظلم کرے گا شرک کے ذریعے، شرک اختیار کر کے، ہم اسے عنقریب سزا دیں گے، قتل وغیرہ کی سزا دیں گے۔ وَإِمَّا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری صورت اختیار کر کے پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا، پھر اگر وہ دعوت ایمان کے بعد بھی ظالم یعنی کافر اور مشرک ہی رہیں گے، میرے دعوت ایمان کو ٹھکرا دیں گے، تو پھر میں قتل وغیرہ کی سزا دوں گا، اور یہ سزا تو دنیاوی ہوئی، دنیا میں ہوگی، پھر مرنے کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذابًا نکرا، سخت سزا دے گا، یعنی دوزخ کا عذاب دے گا۔ نکرا میں دو قراتیں ہیں، ایک ہے نکرا بسکون الکاف
اکثر قراء کی قرات یہی ہے. اور دوسری قرات ہے نوکورا، یہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، اے شدیداً فی النار، بس بتا دیا کہ دوزخ میں سخت سزا دی جائے گی. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.